ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، کوئی بھی مختلف نظریہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کراچی کے وہ گمراہ تھے نا، حبیب الرحمن کاندلوی اور 4 وہ دوست تھے، انہوں نے ایک نئی تحقیق لکھ دی تھی، اور وہی تحقیق ان گمراہوں نے اپنا لی جو ان کے بعد آئے۔ یہ امت 1200 سال تک گمراہ ہی رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال لکھی ہے، اب یہ اس سے کیسے انکار کرنا ہے؟ تم دروازہ کھولنا چاہتے ہو صحیح احادیث کے انکار کا؟ کدھر سے 28 سال 19 سال عمر ثابت کرنا تمہیں حیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر کم ظاہر کرنے سے؟ تم شرماتے کس سے ہو بھائی؟ ایک واقعہ ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، ان کی بچی کی عمر 11 سال تھی۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ولیعذ باللہ جو یہودیوں نے طعنے دیے اور یہودی آپ کی ہر فعل کا انکار کرتے تھے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا۔ مدینہ منورہ میں یہودی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے کہ مردوں کا کام ہے یہ، اور ہنستے تھے اور کہتے تھے عورتیں بیٹھ کے کرتی ہیں۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا کہ عمر یہ تم کیا لوگ ہو، بیٹھ جاتے ہو اس موقع۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے تھے انسانوں کی تہذیب، وگرنہ جیسے تم کرتے ہو ہم تمہارے محتاج رہ جاتے کہ تم سے طریقہ سیکھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے تک پر اعتراض تھا، اگر اس سوسائٹی میں کم عمر بچیوں کے نکاح پہ ہوتا تو یہ مشرکین مکہ اور یہودی طوفان نہ اٹھا دیتے؟ وہ گھر گھر جا کے نہ کہتے کہ دیکھو، یہ ایک سوسائٹی تھی، ایک معاشرہ تھا، اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور رسول اللہ ایک بات کہ اس سوسائٹی اور معاشرے سے ہٹ کے کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ گورے طعنہ دیتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری بات تم نہیں کہہ سکتے، اللہ کہتا ہے قرآن میں، یہ قرآن بھی تم نے پڑھا ہو تو تب بات کریں نا۔ تمام تمہارے ظالم حدیث کا انکار، حدیث کا انکار، یہ حدیث روایت، یہ بخاری کا، یہ بخاری کا، ولیعذ باللہ تمہیں بخاری کا ایک صفحہ تو پڑھنا نہیں آتا، بات کرتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پکی روایات لائے۔ دوسری بات سوچنے کی یہ ہے، ان سے کوئی پوچھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنی مرضی سے کر لی تھی؟ یہ تو اصل میں قرآن کو پوچھو نا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ شادی بھی جائز قرار دی، بنات عمے کا آپ اپنے چچا کی بیٹیوں سے بھی شادی کر سکتے، بنات عماتی کا آپ اپنی پھوپھی کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے، واللاتی ہاجرن معک، جن عورتوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ان سے بھی آپ شادی کر سکتے۔ ام وہبت نفسہا للنبی، اگر عورت آ کے خواہش کا اظہار کرے کہ آپ کی بیویوں میں داخل ہونا چاہتی ہیں، آپ سے نکاح میں قبول کر لے۔ او اراد النبی ان یستنکحھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہے کسی خاتون سے شادی کرنے کا، اللہ نے کہا آپ کو اجازت۔ 11 12 15 قسم کی خواتین کا ذکر کر کے پھر اللہ کہتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو ہم رعایت دے رہے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کی امت میں کسی کو ہم نے یہ رعایت نہیں دی۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی اللہ کی مرضی کے بغیر ہی ہو گئی تھی، قرآن نے اسے جائز قرار نہیں دیا تھا۔ وہاں سے پکڑو نا۔ کل کو یہ بھی کہنا کہ قرآن نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی یہ تو زیادتی ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے غلط باتیں مت کرو۔ ان کی عمر کے بارے میں کوئی مختلف نظریات نہیں پائے جاتے،
یہ زیادہ سے زیادہ 1940 1930 کی پیداوار ہیں یہ چیزیں. اس سے پہلے بھی تو امت گزری ہے نا، اس سے پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں. جتنے یہ نئے فتنے ہیں، جب تک اپنے اکابرین اور امت کے پچھلے بزرگوں کو غلط اور علم کے ناپختہ نہ قرار دیں اور حدیث کا انکار نہ کریں، بات ہی نہیں چلتی. کوئی شخص دنیا میں اب ایسا نہیں ہے جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو بڑا جانتا ہو 28 یا 19 برس اور وہ حدیث کا انکار نہ کرے. سیدھی سی بات، کوئی شخص ایسا ہے. اس لیے کہ جو پہاڑ ہے نا انکار حدیث، اس سے گزرنا پڑتا ہے. شلوار پہننا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے وہ جو پرانا عربوں کا لباس تھا نا، 2 چادریں وہ اڑا کرو، گرمی میں بیٹھا کرو. فرماتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب پہ پاؤں رکھتے ہو؟ اصل عربوں کی طرح جوان بنو، دوڑو اور گھوڑے پہ چڑھ جاؤ، جس لگاؤ اور گھوڑے پہ چڑھ جاؤ. کل کو کہنا کہ شلوار پہننے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے، یہ بھی غلط تھا. بھئی وہ عربوں کی جوانی، صحت، ان چیزوں کا، وہ کہتے تھے یہ کیا گرم پانی سے نہاتے ہو اور حماموں میں گھس جاتے ہو، صحرا پہ بیٹھو، جتنا پسینہ آئے گا نا اس کو خشک کر لینا، یہ تمہارا حمام ہے، یہ تمہارا غسل ہے. تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں نہیں، یہ اب چلا ہے. پاکستان بننے سے پہلے یہ آگے تھے 4 آدمی کراچی میں، ایک سے ایک بڑا گمراہ. انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھ دی، مذہبی داستانیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ تمہاری ساری تحقیقات اس سے چرائی ہوئی ہیں. تم میں کہاں سے اتنی پڑھنے کا ذوق آ گیا؟